نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو اپنی بیویوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر ان کی عدت گزر جائے۔ مسئلہ یہ ہے اگر عدت گزر جائے اور رجوع نہ کرے تو اب عورت کو اختیار ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ وہ سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے، اور سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کرے گی تو اس سابقہ شوہر کو اب طلاق کا اختیار ایک دی ہے تو دو بچے گا، اور دو طلاقیں دی ہیں تو ایک طلاق کا اختیار ہوگا۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا، ایک طلاق یا دو طلاق کی صورت میں بھی اس عورت کے بھائی اور اس عورت کے رشتہ دار اس سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح نہ کرنے دیتے تھے، اور کہتے تھے یہ ایسا آدمی ہے جس نے تجھے ایک طلاق دی ہے، دو طلاقیں دی ہیں، اب اس سے دوبارہ ہم تمہیں نکاح نہیں کرنے دیں گے۔ عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم دوبارہ اپنے گھر بس جائیں، لیکن رشتہ دار رکاوٹ بن جاتے۔ قرآن نے اس سے منع فرمایا، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس اے لوگوں تم عورتوں کو نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تم انہیں اس کام سے نہ روکو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں رضامندی سے شریعت کے مطابق نکاح کریں تو تم نہ روکو۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اسے نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، اور ایسا کرنا تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ ستھرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سابقہ شوہر ہی کے گھر وہ چلی جائے اور ایک یا دو طلاق کی صورت میں دوبارہ نکاح ہو جائے، یا تین طلاقوں کی صورت میں جبکہ حلالہ شرعی ہو چکا ہو، تو اب دوبارہ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایسا کر لیا جائے تو بچوں کے مستقبل کی سیفٹی ہے، ورنہ بچے ماں باپ کی موجودگی میں یتیم ہو جاتے ہیں، نہ وہ ماں کے رہتے ہیں نہ باپ کے رہتے ہیں۔ تو شریعت نے اس لیے فرمایا کہ دوبارہ اسی شوہر کے پاس شریعت کے حدود کے مطابق چلا جانا یہ زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر طلاق ہو گئی اور دوبارہ یہ رجوع بھی نہیں کرتے اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح بھی نہیں کرتے، یا اگر تین طلاقیں ہو گئیں، حلالہ شرعی کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اب بچوں کا کیا کریں گے؟ بچوں کی کون پرورش کرے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے اصول بیان کیے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے کہ جو دودھ پلانے کی مدت پورا کرنا چاہے، یعنی دودھ پلانے کی پوری مدت 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں۔ لڑکی ہو کہ لڑکا، بچہ ہو کہ بچی، دونوں کو 2 سال تک ہی دودھ پلانا ہے۔ عوام میں بعض باتیں غلط مشہور ہیں، جسے کہتے ہیں لڑکی کو 2.25 سال اور بچہ ہو تو اسے 2 سال، یہ بات غلط ہے۔ قرآن نے فرمایا حولین کاملین، لڑکا ہو کہ لڑکی، بچے کو 2 سال تک ہی دودھ پلایا جا سکتا ہے، اور اگر اس سے پہلے دودھ بند کرنا چاہیں تو باہمی رضامندی سے دودھ پلانا بند کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط فقہا نے یہ رکھی کہ بچہ جو ہے وہ اس قابل ہو گیا ہو
کہ وہ ماں کے دودھ کو چھوڑنے سے اسے نقصان نہ پہنچے. اگر ماں کا دودھ چھڑایا جائے اس سے بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے اور کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا درست نہیں. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. سوال یہ ہے کہ جب تک عورتیں دودھ پلا رہی ہیں تو بچہ تو ماں کے پاس ہے اور ماں باپ میں جدائی ہو چکی ہے میاں بیوی میں. اب اس دودھ پلانے تک ماں کے تمام اخراجات کون دے گا؟ تو فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ. باپ جو ہے رزقُهُنَّ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کا کھانا پینا وہ کسوتهن اور اس کے لباس کے اخراجات وہ پورے کرے بالمعروف دستور کے مطابق. جو ضروری اخراجات ہیں وہ دینے مرد پر لازم ہے. اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ عدت کے دوران بھی خرچہ دینا مرد پر لازم ہے اور عدت کے بعد جب تک عورت اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس وقت تک عورت کے اخراجات دینا بھی مرد پر لازم ہے. بلکہ اگر 2 سال کے بعد بھی بچہ اگر عورت کی پرورش میں ہے تو بچے کے اخراجات بھی باپ کو دینے ہوں گے اور عورت کے جو ضروری اخراجات ہیں وہ بھی اس مرد کو پورا کرنا ہوں گے. بلکہ اگر وہ چاہے عورت تو وہ اجرت کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے کہ میں تیرے بچے کی پرورش کرتی ہوں تو مجھے اس کا معاوضہ دے. شریعت نے عورت کو یہ اختیارات دی ہیں. لا تکلف نفس الا وسعها. کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. اس کے معنی یہ ہے کہ باپ سے اخراجات اتنے لیے جائیں گے جو اس کی طاقت ہے اور جتنی ضروریات ہیں. اسی طرح عورت اگر یہ کہے کہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی تو طلاق کے بعد عدت گزارنے کے بعد اگر عورت انکار کر دے تو عورت کو زبردستی نہیں کر سکتے. ہاں اگر بچہ کسی اور عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہو مجبوری ہو تو پھر قاضی جو ہے عورت کو مجبور کرے گا کہ بچے کی جان بچانے کے لیے تمہیں دودھ پلانا ہے. لا تضار والدۃ بولدہا. ارشاد فرمایا کہ بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہیں دی جائے گی. ولا مولود لہ بولدہ. اور بچے کی وجہ سے باپ کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی. یعنی نہ باپ سے زیادہ مال کا مطالبہ ہے اور نہ ماں پر زبردستی ہے کہ تو ہی دودھ پلا. اگر وہ منع کر دے تو اس کی صورت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. اور اگر باپ نہ ہو تو جو باپ کے قائم مقام ہے اس پر بھی یہ ذمہ داریاں ہیں. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا. اور اگر میاں بیوی دونوں ارادہ کریں بچے کا دودھ چھڑانے کا 2 سال سے پہلے ان تغاض منہما آپس کی رضامندی سے وہ تشاور اور باہمی مشورے سے فلا جناح علیہما تو دودھ چھڑانے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. لیکن میں نے مسئلہ عرض کر دیا کہ اگر بچے کے دودھ چھڑانے میں بچے کو نقصان پہنچنے بیمار ہونے کا خدشہ ہو اور کوئی مجبوری نہ ہو تو عورت کو دودھ چھڑانا جائز نہیں 2 سال سے پہلے. ہاں یہ کرنا چاہیے کہ چونکہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا درست نہیں تو وہ 2 سال سے پہلے ہی 1.5 سال کا بچہ ہو 1.25 سال کا ہو تو آہستہ آہستہ دودھ چھڑانے کی کوشش کرے اور جب 2 سال مکمل ہونے میں 1 ہی مہینہ باقی ہو تو وہ دودھ چھڑا دے. تو اس طرح مکمل 2 سال سے پہلے تک وہ دودھ چھڑانے میں کامیاب ہو جائے گی. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ. اور اگر اے مردوں تم اگر اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہو فلا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جبکہ تم نے جو مقرر کیا وہ اس دودھ پلانے والی کو اجرت دے دو. یہ شرعی قاعدہ ہے. مگر اس صورت میں بھی ماں اگر کہے کہ نہیں میں اپنے لختے جگر کو دودھ میں پلاؤں گی تو اب باپ اس سے چھین نہیں سکتا. لڑکے کی عمر 7 سال تک اور لڑکی کی عمر 9 سال تک اگر ماں کہے میں پرورش کروں گی تو باپ اس سے چھین نہیں سکتا. اور اگر
ماں شروع سے کہہ دے مجھے پرورش نہیں کرنی تو قاضی باپ کو مجبور کرے گا، ماں کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، جب لڑکا 7 سال کا ہو جائے اور لڑکی 9 سال کی ہو جائے تو اب شریعت نے باپ کو اختیار دیا ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنی اولاد کی پرورش کرے، اور اگر وہ یہ چاہے اور ماں راضی ہو اولاد ماں ہی کے پاس رہے تو یہ جائز ہے، مگر جب تک اولاد ماں کے پاس رہے گی اور جب تک وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کمانے کے لائق نہیں ہوں گے اس وقت تک سارے اخراجات باپ کو پورا کرنا لازمی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما تعملون بصیر، تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہی وہ تصور ہے، جب قائم ہو جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور یہی پیغام ختم قادریہ شریف میں دیا جاتا ہے کہ جب بندہ یا کافی انتل کافی کا ورد کرتا ہے تو یہی پیغام ہے کہ جب اللہ کافی ہے تو لوگوں کی خاطر گناہ کیوں کیے جائیں، اور پھر جب اللہ کے مبارک ناموں کا ورد ہوتا ہے تو بڑا ہی مبارک منظر ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے جب اس کا ورد ہوتا ہے، اور یہ تصور ہر ہفتے قائم کیا جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے جب پورا ہفتہ کوئی یہ تصور قائم رکھے اور یہ فیض ختم قادریہ کا لے کر جائے تو یقیناً ایک وہ دن ضرور آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس ورد کی برکت سے اس کی گناہوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ ہر اتوار کو عصر سے مغرب ختم قادریہ شریف مسجد باہر شریعت میں مردوں کے لیے ہوتا ہے، اور ہر ہفتے کو دوپہر 2:30 بجے سے لے کر 4:15 بجے تک قادریہ لان شہزادہ لان میں جیل چورنگی کے پاس خواتین کے لیے ختم قادریہ شریف ہوتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ یتوفون، جو فوت ہو جائیں مر جائیں، منکم، تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ جب مریں تو بیویاں چھوڑ کر مریں، یتربصن بانفسہن، تو وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں یعنی عدت گزاریں، 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن کی وہ عدت گزاریں۔ یہ اس عورت کی عدت ہے جو حاملہ نہ ہو، اور اگر حاملہ عورت ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی عدت بچے کی ولادت تک ہے، چاہے بچے کی ولادت میں 1 مہینہ باقی ہو کہ 8 مہینے باقی ہوں، اس عورت کی عدت بچے کی ولادت تک ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ بیوہ عورتیں اپنے نفس کے بارے میں جو فیصلہ کریں دستور کے مطابق، یعنی وہ دوسرا نکاح کرنا چاہیں تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ ہم ہندوؤں کے ساتھ بہت عرصہ رہے ہیں، اس وجہ سے مسلمانوں میں، خصوصاً ایشیا کے مسلمانوں میں یہ وبا بہت عام ہے۔ بیوہ اب اگر وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرتی ہے عدت گزارنے کے بعد تو ہمارے معاشرے میں اسے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ معیوب سمجھنا یہ ہندوانہ ذہنیت ہے۔ اگر آپ عرب شریف میں جائیں تو عرب شریف کے لوگ چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے نہیں ہیں تو وہاں پر بیوہ عورت اگر نکاح کر لے عدت کے بعد تو وہاں کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح ہندوانہ رسم و رواج یہ ہے کہ طلاق یافتہ عورت اگر دوسری جگہ نکاح کرتی ہے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، بس طلاق ہو گئی، ساری زندگی گھر پہ بیٹھی رہے۔ ہمارے یہاں پر بھی مسلمانوں کی یہ سوچ ہے کہ وہ اسے معیوب سمجھتے ہیں۔ اگر معیوب نہیں سمجھتے، برا نہیں سمجھتے تو طلاق یافتہ عورت کے نکاح کے لیے وہ کوشش بھی نہیں کرتے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگان دین کا تو طریقہ یہ رہا، وہ بزرگان دین جو قرآن و حدیث کی نور سے منور ہوئے اور ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے گزر جاتی، ان کا تو یہ معمول رہا اگر ان کے رشتہ دار میں کسی عورت کو طلاق ہو جاتی تو وہ عدت کے دوران ہی کوششیں شروع کر دیتے، اور جیسے ہی وہ عدت سے فارغ ہوتی فوراً ہی اس کا دوسری جگہ نکاح کر دیتے۔ ایسا ہی بیوہ کا معاملہ ہوتا۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیں، تو عدت گزرتے ہی آپ نے نکاح کے لیے کوششیں کی اور حضرت عثمان غنی کو نکاح کا پیغام دیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن دونوں طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا اور آپ اسی تگودوں میں تھے کہ حضرت حفصہ عدت گزار چکی ہیں، اب میں ان کا نکاح کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھجوایا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام مومنوں کی ماں بن گئی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم، اب ایک مسئلہ پہلے سمجھیے پھر آیت کا ترجمہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ عدت کے دوران نکاح کرنا درست نہیں۔ اگر عدت کے دوران بیوہ سے کوئی نکاح کرے گا تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ عدت کے دوران نکاح کرنا تو دور کی بات ہے، عدت کے دوران بیوہ کو نکاح کا پیغام دینا بھی جائز نہیں، لیکن اشارتاً پیغام بھیجنے کی اجازت ہے، اس کا ذکر ہے۔ ولا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں، فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، کہ تم عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجنے کا اشارہ بھیج دو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم نکاح کی خواہش کو اپنے جی میں چھپا کر رکھو اور وہ بیوہ عدت سے فارغ ہو تو اسے نکاح کا پیغام بھیجو، یہ تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی اس میں گناہ نہیں۔ اشارتاً پیغام بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ خواتین ایسی گفتگو کرے اس بیوہ سے کہ اس بیوہ کو اندازہ یہ ہو جائے کہ یہ نکاح کا پیغام دینا چاہ رہی ہے، لیکن واضح طور پر نکاح کا پیغام دینا یہ درست نہیں۔ اشارتاً کہ جس میں نکاح کے الفاظ نہ ہوں، یہ اشارہ اس لیے دیا جائے گا تاکہ بیوہ جو ہے وہ اس پریشانی میں ہوگی، اب میرے مستقبل کا کیا ہوگا، میرا کون خیال کرے گا، میں کہاں جاؤں گی، کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جب بیوہ اپنے گھر دوبارہ واپس آئے، عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی بھائی اور بھابیاں جو ہیں بیوہ کو وہ حیثیت نہیں دیتے کہ جو دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ یتیم اور بیواؤں کا خاص خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالی خوب جانتا ہے بے شک تم ضرور بضرور ان عورتوں سے نکاح کا ذکر کر دو گے، اس لیے اللہ تعالی نے تمہیں اس بات کی اجازت دی کہ اشارتاً کہو۔ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، ہاں لیکن تم ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو سرًا خفیہ طور پر، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم کہو دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق کوئی اشارہ، وہ عدت کے دوران جائز ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور عدت کے دوران نکاح کی گرے مضبوط نہ کرو، نکاح نہ کرو، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَ، یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ تمہارے جی میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، پس تم واضح ذکر کرنے سے بچو۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا حلیم ہے، حلم والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ گزشتہ رکوع میں اور اس پورے رکوع میں جہاں طلاق کے مسائل ہم نے بیان کیے، وہاں حلالہ شرعی کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ حلالہ شرعی کی تفصیل یہ ہے کہ حلالہ شرعی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حلالہ شرعی اتفاقی ہے۔ اتفاقی کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کو 3 طلاقیں ہو گئیں، اب اس نے عدت گزاری، اور عدت گزارنے کے بعد اس عورت نے کسی اور مرد سے نکاح کیا اتفاقاً، پھر اس مرد کا انتقال ہو گیا، یا اس
مرد سے اس کا نباہ نہ ہوا، طلاق ہو گئی، اب عدت گزار کر پھر تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ پہلے شوہر نے رابطہ کیا اور دوبارہ ان کا نکاح ہو گیا، اسے حلال شرعی اتفاقی کہتے ہیں۔ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یہ اتفاقاً ایسا ہو گیا۔ اور ایک حلال شرعی وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے طے کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، لیکن فی زمانہ فقہا نے چند شرائط کے ساتھ بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے اور گھر کو بچانے کے لیے حلال شرعی کی اجازت دی ہے۔ ان چند شرائطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو دوسرا مرد نکاح کرے گا وہ یہی سمجھے گا کہ یہ میری بیوی ہے، وہ اسے بیوی تصور کرے، اور عورت بھی اسے اپنا شوہر تصور کرے، لیکن اسے رسم نہ سمجھے بلکہ سمجھے باقاعدہ نکاح کیا ہے۔ پھر نکاح کرنے کے بعد، دوسرا نکاح کرنے کے بعد اس دوسرے شوہر سے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ طلاق نہ دینا چاہے اس کی مرضی ہے، اور اگر وہ طلاق دینا چاہے تو وہ طلاق دیتے وقت وہ یہ نیت کرے گا کہ میں ان بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے دے رہا ہوں کہ جو اب میاں بیوی کی جدائی کی صورت میں ماں باپ کی موجودگی میں یتیم ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ بچوں کی شخصیت باپ اور ماں دونوں سے مل کر تکمیل ہوتی ہے ان کی شخصیت۔ اگر ماں کے پاس رہیں تو باپ کی شفقت سے محروم ہے، باپ کے پاس رہیں تو ماں کے پیار سے محروم ہے۔ اور یہ بچے عام طور پر اس معاشرے میں دیکھا گیا کہ ان بچوں کی کوئی بقت نہیں ہوتی اور ان میں بہت ساری اخلاقی برائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ بہت بڑی برائی کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا یہ شریعت کا مطالبہ ہے۔ تو ان تمام وجوہات کی بنا پر چند شرائط کے تحت فقہا نے اس حلال شرعی کو جائز قرار دیا، لیکن پھر بھی کہا کہ بچ سکتے ہو تو اس سے بچو، کہ یہ ایک ناپسندیدہ صورت ہے۔ لیکن آخر میں یہی عرض کروں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے مستقبل تباہ ہو جائیں گے اور پھر حالات اس نہج پر چلے جاتے ہیں کہ عورت دوسری جگہ نکاح کر لیتی ہے تو وہ دوسرا شوہر سوتیلا باپ بچوں پر ظلم و ستم کرتا ہے، اور باپ جو ہے وہ دوسری عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ سوتیلی ماں بچوں پر ظلم کرتی ہے، تو اس طرح ایک پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ تو شریعت نے اس کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور چند صحابہ کرام کے فتوے کے مطابق شریعت نے اس مجبوری کی صورت میں حلال شرعی کی اجازت دی، لیکن ان شرائط کے تحت جو میں نے عرض کیا کہ دوسرا نکاح کرنے والے مرد کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ تو طلاق دے۔